السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی پر اسرار خوفناک کالے جادو سے بھرپور کہانی اندھیری رات۔ رات کے 3 بج رہے تھے، فضا مکمل خاموشی کا شکار تھی۔ اندھیری رات میں چاند اکثر خوبصورت لگتا ہے، مگر قبرستان میں وہی چاند خوف کے مناظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت رات کے 3 بجے قبرستان میں قدم رکھتی ہے۔ مکمل خاموشی، ہر طرف سناٹا اور اندھیرا، بہت ہی مشکل سے قبروں سے بچتی بچاتی ایک مخصوص قبر پر جا پہنچتی ہے اور دائرے میں بیٹھ جاتی ہے۔ کوئی 10 منٹ تک جادوئی اشلوک کو بڑبڑانے لگی اور پھر ایک لیمو پر پھونک ماری، پھر اپنا ہاتھ کاٹ کر اس لیمو پر خون گرایا۔ وہ بوڑھی عورت چلہ کاٹنے میں مصروف تھی۔ پہلے تو وہ قبرستان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی تھی، مگر جیسا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا، ابھی تک نہیں ہوا تھا، تو وہ پرسکون ہوتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب اچانک کسی لڑکی کی چیخ کی آواز آئی، اس بوڑھی عورت کو خوف آنے لگا۔ آس پاس نظر دوڑائی تو کچھ نہ دکھا، پھر اپنے کام میں لگ گئی، مگر اس بار کسی کے پھر سے چیخنے کی آواز آئی تو اس عورت نے سر اٹھایا تو سامنے بہت سے سر کٹے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت کو اپنی روح ہوئی جادوئی اشلوک کفریہ الفاظ بڑبڑاتے ہوئے پرواز ہوتی محسوس، زبان کپ کپانے لگی تھی، اور وقت تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ علی آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نظر اٹھا کر عریج کو دیکھا جو اس کی گھڑی لے کر آ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ رات والے واقعے کا ذکر کرے، مگر پھر اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر کچھ نہیں بولا اور چابیاں اٹھاتا گٹھری لے کر گھر سے نکل گیا۔ علی کے آفس جاتے ہی 9 بجے کے وقت سلطانہ بیگم محلے میں جانے کا کہتی ہوئی نکل گئی۔ عریج نے بہت کوشش کی کہ وہ اسے ساتھ لے جائیں، مگر وہ نہ مانی، تو عریج نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطانہ بیگم فقیرہ کے آستانے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ دیکھ کر فقیرہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ اود کر آئی اور جسے وہ جلد ہی چھپا گئی۔ آؤ، ہو گیا عمل، فقیرہ نے پر اعتماد انداز میں بات کا آغاز کیا۔ جی، سلطانہ بیگم مختصر ہی بول پائی، کیونکہ رات جو ان کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں مزید یہ سب نہیں کرنا چاہتی، سلطانہ بیگم ہمت جمع کرتی ہوئی بولی، تو فقیرہ جو پرسکون بیٹھی تھی اچانک اس بات پر گڑبڑا گئی۔ کیوں بی بی، ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے بھی تمہارے ساتھ پوری رات عمل کیا ہے جسے تم ضائع کرنے پر تل گئی ہو، فقیرہ غصے سے بولی، اور غصے میں جان کر جھوٹ بول دیا کہ وہ رات میں عمل کرتی رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سلطانہ بیگم شرمندہ سی نظریں جھکا گئی اور رات کا گزرا سارا واقعہ فقیرہ کے گوش گزار کر گئی۔ دیکھو بی بی، جب تم اپنا مقصد حاصل کرو گی تو چیزیں تمہیں روکیں گی نا، فقیرہ نے انہیں پچکارتے ہوئے کہا۔ تو سلطانہ بیگم کا کچھ حوصلہ بڑھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، آگے کیا کرنا ہے؟ سلطانہ بیگم کچھ دیر کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد بولی، تو پھر فقیرہ نے انہیں آگے کا عمل بتایا اور پھر ایک تعویذ دیا، مگر یہ عمل سلطان بیگم کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ فقیرہ بظاہر تو ان کی ہی مدد کر رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو یہ سب ان سے اپنے خاص مقصد کے لیے کروا رہی تھی، جس کا ان کو بہت جلد پتہ چلنے والا تھا۔ سلطانہ بیگم رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی
اور کچھ دیر کے بعد کچن میں گئی اور 2 گلاس دودھ میں نکال کر اس میں سے ایک گلاس میں تعویذ گھولنے لگی۔ 2-3 منٹ کی پڑھائی اور تعویذ کو گھولنے کے بعد اس میں سے نکالا اور اپنے پلو میں چھپاتی، پھر دودھ ٹرے میں رکھ کر عریج اور علی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم دونوں کی حالت دیکھو، کتنے کمزور ہو گئے ہو، بالکل اپنا خیال نہیں رکھتے، سلطانہ بیگم داخلی دروازے پر کھڑی ہوتا ہوا بولی۔ امی ہم تو رکھتے ہیں خیال، اپنے ایسے ہی آپ نے زحمت کیوں کی، ابھی عریج لے آئی۔ علی آرام سے بولا۔ عریج تو حیرت سے اٹھ کر شیشے میں خود کا جائزہ لینے لگی، مگر اسے کہیں سے بھی وہ کمزور نہ لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے، بحث مت کرو، یہ دودھ لو۔ سلطانہ بیگم ان دونوں کو ٹوکتی ہوئی بولی تو وہ دونوں سر کو خم دے گئے۔ انہوں نے تعویذ والا گلاس عریج کی طرف بڑھایا، جبکہ دوسرا گلاس علی کو دیا، اور تب تک وہیں بیٹھی رہیں جب تک دونوں نے دودھ مکمل پی نہ لیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، گھر میں گہری خاموشی تھی۔ سلطانہ بیگم کی نظروں سے نیند کوسوں دور تھی۔ انہوں نے وال کلاک پر نظر دوڑائی۔ ابھی تو 2 گھنٹے ہیں، کیا کروں؟ وہ دل میں سوچنے لگیں۔ پھر انہیں ماضی یاد آیا، جسے سوچتے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مگر اب تو سب ٹھیک ہونے والا تھا، جیسا وہ چاہتی تھیں سب کچھ ویسا ہوتا۔ بہت جلد یہی سب سوچتے سوچتے الارم بجا تو وہ اٹھ بیٹھیں اور آس پاس نظر دوڑاتی چھت کی طرف دبے قدم چلنے لگیں۔ آج ٹھنڈ کچھ کم تھی، مگر لاہور کی ٹھنڈ تھی، بھلے کچھ کم تھی، آج بھی سلطانہ بیگم کا خون جمانے کا خوب کام کر رہی تھی۔ انہیں ٹھنڈ اپنے جسم کی ہڈیوں تک میں محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے سٹور روم میں گئیں، جا کر الماری سے ایک کالا کپڑا نکالا اور کالا ہی دھاگا نکالا۔ اس کے بعد پہلے والے عمل کی طرح اس میں بھی کپڑے اتار کر سائیڈ پر رکھ دیے، اور پھر وہی بلی کا خون جس پر پڑھائی کی تھی اور فقیرہ نے بھی کچھ پڑھ کر انہیں دیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا خون جسم پر ملنے لگی، اور اس کے بعد ایک دائرہ بنانے لگی۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ اس دائرے میں دیا جلا کر بیٹھ گئی اور پھر عمل شروع کر دیا۔ وہ جادوئی اشلوک پڑھتی جا رہی تھی اور دھاگے پر پھونک کر اس کپڑے سے گڑیا بنانے لگی۔ ابھی تک گڑیا کی گردن ہی تیار ہوئی تھی جب پہلے کی طرح لائٹ بجھ گئی، مگر انہیں اس بارڈر نشان پڑے ان کی نہیں لگا۔ لیکن جب سامنے کی دیوار پر بلی کے پنجوں کے جان پھر کمرے میں سایہ دیکھ کر ان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، مگر اب گڑیا تو بنانی ہی تھی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کی رفتار بڑھا دی۔ گڑیا کا کام مکمل ہوا تو پھر وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہوئی اور ایک ٹانگ کو اپنی اس ٹانگ کے گھٹنے پر رکھا جس سے وہ کھڑی ہوئی تھی، اور سر کے اوپر آپس میں ہاتھ جوڑ کر پڑھائی شروع کی۔ ان کو اس عمر میں یہ سب کرنے میں انہیں اپنا بدن دکھتا ہوا محسوس ہوا، مگر جب اللہ دلوں پر مہر لگا دے تو کہاں کسی کی بات کی فکر ہوتی ہے۔ وہ پڑھائی مکمل کرتی، پہلے کی طرح ٹھنڈے پانی سے نہا کر دبے پاؤں نیچے گئی، اور پھر وہ گڑیا عریج کے بیڈ کے نیچے رکھ دی اور خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئیں۔ ابھی سلطانہ بیگم کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب عریج کی آنکھ کھلی۔ اسے گھر میں کوئی نہ دکھا اور اس نے علی کو آواز دی، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، اور پھر وہ کسی ان دیکھی چیز کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ جب گھر سے باہر آئی تو آس پاس دیکھا، جہاں قدیم گھر بنے ہوئے تھے ٹوٹ پھوٹ وہ چلتے جا رہی تھی، اور جب کسی کے کہکے کی آواز پر اس نے پیچھے گھوم کر دیکھا، مگر اسے کچھ نہ دکھا۔ سامنے ایک روشنی سی دکھی، عریج اس روشنی کا پیچھا کرنے لگی، مگر وہ روشنی
एक दरवाजे से अंदर चली गई। अरीज दरवाजे पर खड़े होकर उस दरवाजे का मुआयना करने लगी। जब उसे किसी लड़की की चीख की आवाज सुनाई दी, उसने एक बार फिर पीछे देखा, आसपास कोई ना दिखा। वो घबरा गई, मगर फिर हिम्मत करती सर झटक कर दरवाजे को धक्का देकर खोलती तेजी से रोशनी के पास दिखने लगी। वो मजीद जाने लगी और वो उस रोशनी के बिल्कुल पास आकर गौर से उसे करीब जाने लगी। जब वो गायब हो गई और फिर एक और चीख की आवाज आई, किसी लड़की की ऐसी आवाज जिसमें तकलीफ थी। ऐसी लग रहा था जैसे किसी ने किसी लड़की को बहुत तकलीफ से गुजारा है। जान तो अरीज की तब निकली जब उसने चीख की आवाज पर पीछे देखा। कोई न दिखा, मगर कब्रें देखकर उसकी रूह कांप गई। वो रोशनी के चक्कर में कब्रिस्तान में आ गई थी। उसने जब सामने देखा तो खौफनाक शक्ल देखकर उसकी जान निकल गई और जोर से चीखने लगी, अरीज क्या हुआ है, उठो। अली की पुकार पर अरीज गड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? अली के सवाल पर वो इर्द गिर्द देखने लगी। अभी तो कब्रिस्तान था, वो बड़बड़ाई। अली ने उसे पानी का गिलास थमाया तो वो होश में आई और फिर उसके हवास बहाल हुए तो अली को सारा मामला बता दिया। उसकी बात पर अली का बेसाख्ता कहका छूटा तो अरीज उसे बेयकीन नजरों से देखने लगी। अली कहका जब्त करता हुआ बोला, क्या हो गया है अरीज? बुरा ख्वाब था, तुम भी पागल हो। और देखो हॉरर मूवी, सो जाओ। कुछ नहीं, कल भी अंधेरे की वजह से डर गई होगी तुम। कल मैं यहाँ नाइट बल्ब लगा दूंगा और फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। अली अरीज को वापस सुलाने वाले अंदाज में थपकते हुए बोला तो अरीज भी खामोश होकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर उसे उस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो कितनी ही देर यही सब सोचती रही। फिर फजर की आजान की आवाज पर उठ बैठी, नमाज अदा करके लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ ही देर में नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई और उसको नींद लग गई। सुल्ताना बेगम नाश्ते की टेबल आकर बैठी तो अरीज को ना पाकर हैरान हुई। अरीज कहाँ है? सुल्ताना बेगम कुर्सी खिसकाकर बैठती अली से सवाल करने लगी। उसे बुखार है, रात में बुरा ख्वाब देख लिया था, तब से डरी हुई है। अली ने नाश्ता करते हुए सरसरी अंदाज में बताया तो सुल्ताना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई जिसे वो फौरन छुपा गई। कैसा ख्वाब देखा था? सुल्ताना बेगम ने मसनूई फिक्रमंदी से एक और सवाल किया तो अली ने उन्हें रात वाला सारा वाकया सुना दिया। अच्छा, मैं उस पर दम करूंगी, सुल्ताना बेगम सोचने वाले अंदाज में बोली तो अली को सर को खम दे गया और नाश्ता करके अरीज को नाश्ता करने और दवाइयां लेने की हदायत देता ऑफिस के लिए निकल गया। सुल्ताना बेगम नाश्ते की ट्रे सजाती कुछ पढ़कर फूंक रही थी और हंस रही थी। फिर ट्रे लेकर अरीज के कमरे में गई। बेटा नाश्ता कर लो। सुल्ताना बेगम साइड टेबल पर ट्रे रख कर बोली, अम्मी आपने क्यों जहमत की, मैं कर लेती। अरे ऐसे कैसे, जब मैं बीमार होती हूँ तो तुम मेरा ख्याल रखती हो। अब मैं तुम्हारा नहीं रख सकती, मेरी बेटी की तरह हो तुम। सुल्ताना बेगम खफगी से बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं अम्मी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे होते हुए आप काम करें। अरीज ट्रे सामने करती बोली तो वो मुस्कुरा दी और फिर उसे नाश्ता करा के आराम की हदायत देती निकल गईं और अपने कमरे से शाल लेकर बाहर जाने लगी। सुल्ताना बेगम फकीरा बीबी के पास आकर उन्हें सब बताने लगी। देखा, कहा था ना सब असर करेगा, तुम अपना मकसद हासिल कर लोगी, बस सच्ची लगन की जरूरत होती है। फकीरा बीबी हंसते हुए बोली, जी बिल्कुल, अब आगे क्या करना है? सुल्ताना बेगम बेचैनी से बोली।